السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی اہم عنوان کو لے کر۔ دیکھیں، کسی ایک بات کو آپ زیادہ پھیلاتے ہیں، کسی بھی مدعے کو، کسی بھی ٹاپک کو لے کر، تو اس کے دوسرے اینگل سے بھی حملے ہوتے ہیں۔ پٹھان مووی آئی، دشمنوں نے، دشمنوں نے اس شخصیت کے دشمن نہیں جس کی فلم تھی، دشمنوں نے اسلام کے نام سے اصل میں اس کو بیچا جا رہا تھا۔ اس فلم کو اسلام کے نام سے بیچا جا رہا تھا، مسلمان کے نام سے بیچا جا رہا تھا، پٹھان۔ اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لوگ بھی اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اسلام دشمن عناصر، اسلام دشمن تنظیمیں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات سامنے آئی، ایک محترمہ کہہ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے کئی ماننے والے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، کہ یہ پٹھان دیش دشمن، دیش دروہی، غدار، ان کو لاکھوں کو، ہمارے 100 نوجوان سکھ جوانوں نے مار گرایا، دھول چٹا دی۔ یہ غدار ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ دیش کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ مطلب ایک تاریخ کے ایک پہلو پر اشارہ تھا ان کا۔ لیکن یہ لوگ تاریخ نہ تو اس کے نزدیک جاتے ہیں، نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، صرف فلموں سے اپنی تاریخ کو سمجھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے ایک نام نہاد دیش بھکت، اپنے آپ کو دیش بھکت سمجھتے ہیں، وہ ایک ایکٹر ہیں اکشے کمار، ان کی ایک فلم آئی تھی کیسری۔ اس کیسری سے انہوں نے اس ہسٹری کو سمجھا، اس تاریخ کو سمجھا، اور گھٹیا باتیں انہوں نے بک دی کہ مسلمان تو دیکھو دشمن ہے، یہ پٹھان دشمن تھے، یہ غدار تھے، 10,000 کو 125 130 120 کی ریجیمنٹ، سکھ ریجیمنٹ نے مار گرایا، دھول چٹا دی، یہ وہ باتیں۔ میں اس بات پر تھوڑا سا تاریخ کے دریچے کھولنا چاہوں گا کہ محترمہ، صرف محترمہ ہی نہیں، ایسے وہ سارے لوگ کہ جو صرف تاریخ کو، ہسٹری کو فلموں سے سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اس فلم کی سٹوری کی ہم بات کریں کہ جس کو ہیرو بتایا گیا ہے، یعنی سکھ ریجیمنٹ کو ہیرو بتایا گیا، دیش بھکت بتایا گیا، حقیقت میں وہ دشمن تھے، حقیقت میں وہ دیش دروہی تھے، وہ غدار تھے۔ اور جن پٹھانوں کو دشمن بتایا گیا، ویلن بتایا گیا، گندا چہرہ دکھایا گیا ان کا، وہ حقیقت میں ہیرو تھے، وہ حقیقت میں دیش بھکت تھے، وہ اپنی زمین کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بچانا چاہتے تھے۔ تو آئیے آج ہم ان اندھ بھکتوں کے نظروں پر جو پردہ گرا ہوا ہے، اسے تاریخ کے، ہسٹری کے دریچوں سے ہٹاتے ہیں۔ یہ بات ہے 19ویں صدی کی، جب برٹن اور روس کے درمیان ایک ریس ہو رہی تھی، ایک ہوڑ لگی ہوئی تھی ان ایشیائی علاقے کو ہتھیانے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 250 سال سے زیادہ ہندوستان پہ حکومت کی ہے۔ اب ان کی نظر تھی افغانستان کے اوپر۔ 1887 کے اندر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم افغانستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس قبضہ کرنے کے لیے جو فوج کی درکار تھی، اس فوج کی تیاری کے اندر، اس ریجیمنٹ کو بنانے کے اندر دھوکہ دہی سے کام لیا گیا۔ کیپٹن ہنگری نامی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہت بڑے کیپٹن اور بہت طاقتور مانے جاتے تھے، جب وہ لدھیانہ آئے، لدھیانہ میں آ کر انہوں نے ایک کشتی پروگرام کا اعلان کیا اور کہا کہ جو کشتی مجھ سے ہارے گا اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے لڑنا ہوگا۔ یہ شرط تھی، اور تمام کو لڑنا ہوگا، کشتی لڑنی ہوگی۔ اب جیسے جیسے سکھ ہارتے گئے، ان کے اوپر پریشر بنایا گیا کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی آرمی میں بھرتی ہونا پڑے گا اور اس کی طرف سے آپ کو لڑنا ہوگا۔ یہ زبردستی تھی، یہ دھوکہ تھا، ان کا من نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ حقیقت میں دیش دروہی نہیں تھے، وہ حقیقت میں اپنی سرزمین سے محبت کرنے والے تھے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے، لیکن شرط کے اندر ہارنے کی وجہ سے انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ریجیمنٹ میں داخل ہونا پڑا اور ان کو پٹھانوں سے لڑنا پڑا۔ مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے بارڈر پر، انڈیا، ہندوستان اور افغانستان کا جو بارڈر تھا، وہ سنگرام کا علاقہ تھا،
سمانہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک قلعہ تھا، سارا گڑھی قلعہ، وہاں پر اسی ریجیمنٹ کو متعین کیا گیا۔ اب آپ بتائیے جو افغانی لڑ رہے تھے وہ اپنے دیش کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہاں پر تاریخ کے بڑے خلاصے ہیں، ان خلاصوں کو ذکر کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے خلاصتاً میں آپ کو یہ بات سامنے رکھ دوں کہ جو افغانی جو پٹھان لڑ رہے تھے وہ اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے دیش کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بچانا چاہتے تھے کہ دشمن ہتھیانا چاہتا ہے ہم اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہندوستان کے راستے سے افغانستان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور سکھوں کو آگے کیا ہوا تھا۔ اب آپ بتائیے پٹھان جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اسلام کو مارنے والے تھے، وہ دشمن، وہ غدار اور وہ دیش دروہی کیسے ہوئے؟ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ جو حقیقت میں پٹھانوں سے لڑ رہے تھے سکھ، وہ دیش دروہی تھے، وہ اپنے وطن کے ساتھ غداری کر رہے تھے، وہ انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے، وہ انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں سکھ کمیونٹی سے، میں آپ کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہیرو کو غدار بتایا جاتا ہے اور غدار کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری یہی کر رہی ہے، اور آج کے مسلمان انہی فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ ہسٹری کو پڑھیے، محترمہ سے بھی کہوں گا اور کئی اندھ بھکتوں کو یہ بات ایک رائے دوں گا کہ آپ ہسٹری کو، تاریخ کو کتابوں کے اوراق میں پڑھیے، بالی ووڈ کے اوراق میں نہ ملے گی آپ کو یہ باتیں۔ بالی ووڈ کے گلیاروں میں آپ کو صرف شراب نوشی، زنا، چوری، ڈکیتی یہی سکھایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اچھی بات آپ کو نہیں سکھائی جائے گی وہاں پر۔ اس لیے حقیقت کو سمجھیے، تاریخ کو سمجھیے، کون ہیرو ہے، کون دشمن ہے، کون دیش بھکت ہے، کون دیش دروہی ہے۔ مسلمانوں کو آپ اسی ہسٹری سے، اسی فلم سے آپ مسلمانوں کو غدار بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو دیش دروہی بتا رہے ہیں۔ کیا اپنے گھر کو بچانا دیش دروہی ہے؟ اپنے گھر کو، اپنے وطن کو بچانا، محفوظ رکھنا انگریزوں سے، گوری چمڑی والوں سے، کیا یہ دیش دروہی ہے؟ یہ گناہ ہے۔ مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان سے بڑی محبت ہے۔ وقت آئے گا تو یہی مسلمان ہندوستان کو بچانے کے لیے آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، آگے کی صفوں میں، آگے کی لائن میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہوں گے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کیجیے، ہمارے پیج کو، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔